کاٹی جا رہی ہیں، اس وقت کسی کو یہ باتیں نظر نہیں آئی۔ آج اللہ کی مدد کے ساتھ مٹھی بھر مجاہدین اٹھے اور انہوں نے دنیا کی سپر پاوروں کو ایک سبق دیا، تو سب کو انسانی حقوق یاد آ گئی کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ایسے کیسے حملہ کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کے غیبی نظام میں حرکت آئی، اللہ کا غیبی نظام چلا ہے۔ وہ دنیا یہودیت و عیسائیت جو کل تک پوری دنیا کو یہ سبق پڑھاتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط دفاعی نظام اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ اسرائیل کے پاس، سب سے جدید ٹیکنالوجی ریڈار سسٹم کی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسرائیل کے پاس، سب سے زیادہ مہلک ہتھیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسرائیل کے پاس۔ دنیا کو یہ بتایا جاتا تھا، لیکن جب یہ مٹھی بھر مجاہدین اللہ کی مدد کے سہارے اٹھے، انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ جب اللہ کی مدد کے سہارے ہم نے حملہ کیا ہے تو پھر ان کے ریڈار سسٹم بھی فیل ہو گئے، ان کا دفاعی نظام بھی فیل ہو گیا، اور ان کے کئی شہروں پر قبضے کر کے بتا دیا کہ اللہ کی مدد کیا ہوا کرتی ہے۔ تکبیر! تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، محبوب پیغمبر کے قدم، رحمت والے قدم جہاں لگتے گئے اس سرزمین کو عزتیں اور عظمتیں ملتی رہی۔ مکہ میں لگے، مکرمہ بنا، مدینہ میں لگے، منورہ بنا، بیت المقدس میں لگے، 1,24,000 انبیاء کی امامت کا تاج ملا۔ یہ محبوب پیغمبر کے قدموں کی برکت ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ کم از کم مسلمانوں کو یہی خیال آ جائے کہ یہ دھرتی تو وہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ اگر ایک پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے اور وہ پتھر مقام ابراہیم بن گئے، قیامت کی صبح تک بیت اللہ کے سائے میں پڑا ہے، اگر پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے تو اسے یہ عزت اور عظمت ملی، کوئی اسے بیت اللہ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی اسے وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو جہاں میرے محبوب پیغمبر کے قدم لگے ہوں وہ علاقہ یہودیوں کو دے دیا جائے، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے قدم مکہ میں ابراہیم پہ لگے، ہم تو اس کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار ہے، یہاں تو پھر ہمارے محبوب پیغمبر کے قدم لگے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی غیرت کا تقاضا، حمیت کا تقاضا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا مارکا ہے جو سر انجام دیا ان لوگوں نے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، بے شک، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ رب کے حضور بیٹھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنے دعا کے ہاتھ کو اٹھا دیجیے کہ اللہ ان کی مدد فرما دیجیے۔ اور محبوب پیغمبر کے قدموں میں اللہ نے رحمت کیسے لکھی؟ حضرت میمونہ بنت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جب مکہ فتح ہوا، محبوب پیغمبر اپنی سواری پہ سوار تھے، اس انداز میں مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ تفصیل بہت بڑی ہے روایت، میں صرف وہ اپنے مقصد کی بات بتا رہا ہوں۔ کہاں میں چھوٹی سی بچی تھی لیکن سمجھدار ہونہار تھی، اس وقت تک میرا باپ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس کو پتا چلا نا کہ حضور کی فوجیں مکے میں داخل ہو چکی ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، میرے باپ نے مجھے سواری کے جانور پہ بٹھایا، خود آگے بیٹھا، کہا چلو باہر کے حالات کی خبر لے کے آتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں مکے والوں پہ کیا بیت رہی ہے، اگر باقی مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اگر مکے والے غالب آ گئے تو پھر ہم بھی کچھ توقف کریں گے۔
کہتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ اس کی سواری کے جانور پہ بیٹھی ہوئی ہم مکے کے بازار میں نکلے. اللہ کی عجیب شان, سامنے سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں. فرمایا محبوب پیغمبر نے جو پگڑی باندھی ہوئی تھی, آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا. روب اور جلال اور دبدبے کی کیفیت یہ تھی. حضرت میمونہ کہتی ہے میرے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہوئی کہ میں نگاہیں اٹھاتی محبوب پیغمبر کے چہرے پہ ڈال کے حضور